ارے بیٹی، یہ کیا؟ تمہاری بچپن والی عادت ابھی تک نہیں گئی؟ شادی کے بعد بھی تم اپنے گھر میں ننگے پاؤں گھوم رہی ہو؟ اماں نے گھر میں آتے ہی مجھے باتیں سنانا شروع کر دیں۔ وہ کبھی کبھار میرے سسرال آتی اور مجھے ہزاروں باتیں، ہزاروں نصیحتیں کر جاتی۔ آج بھی اماں نے ایسا ہی کیا۔ آتے ہی ان کی نظر میرے پاؤں پر پڑی تو کہنے لگیں، بیٹی بری بات ہے، لڑکیوں کو سلیقے سے رہنا چاہیے۔ تم کو میں نے جتنا سکھایا کیا اس کا ذرا فائدہ نہیں؟ اماں کی بات سن کر میں سوچنے لگی، پچھلے مہینے ہی تو میں ایک خوبصورت جوتا لائی تھی جسے میں بہت شوق سے گھر میں بھی پہنتی تھی، مگر ایک دن اصغر گھر آئے تو انہوں نے مجھ سے عجیب فرمائش کر ڈالی۔ مجھے کہنے لگے کہ اپنا جوتا اتار کر مجھے دے دو۔ میں ان کی بات سمجھی نہیں، مگر وہ جس محبت سے مانگ رہے تھے میں انکار نہیں کر سکی۔ وہ رات کو اکثر گھر سے باہر چلے جاتے۔ ان کی نائٹ ڈیوٹی ہوئی، رات بھر میں ان کو یاد کرتی رہتی، ان کی سلامتی کی دعائیں مانگتی۔ کہتے تھے کہ ایک سیکیورٹی گارڈ کی جاب کر رہا ہوں، کوئی آسان بات نہیں ہے، ہزاروں لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، تم اگر صبر سے کام لوگی تو ہمارے حالات جلد بہتر ہو جائیں گے۔ میں اپنے شوہر کی بات سن کر پر امید ہو جاتی، ان سے کسی قسم کا گلہ شکوہ نہ کرتی۔ وہ کوئی عجیب یا انہونی بات بھی کہتے تو میرا منہ نہ کھلتا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے راضی رہیں، اسی لیے میں ان کی کسی بات پر بحث نہ کرتی۔ تبھی وہ میرے جوتے اتار کر اپنے پاس رکھ لیتے، کہتے، مجھے تمہارے لمس سے محبت ہے، میں جب جب تمہارے جوتے دیکھتا ہوں تمہاری یاد آتی ہے۔ اپنے شوہر کی یہ بات مجھے عجیب سی لگتی۔ اماں کو بھی میں نے یہی بات کہی تو وہ حیران ہو گئیں، بولی، آج کل کا زمانہ ایسا ہی ہے، مردوں کے بھی نئے نئے اور انوکھے شوق ہیں۔ تم ایسا کرو کہ اپنے شوہر کو کوئی اور جوتا دے دو، مگر اپنے استعمال کی چیز اپنے پاس ہی رکھا کرو۔ آج کل کا زمانہ بڑا عجیب ہے بیٹی، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کس وقت کیا ہو جائے۔ اماں کی بات میں سمجھ نہیں پائی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ خیر میں نے ایسا ہی کیا۔ جو جوتا میرے شوہر کے پاس تھا میں نے وہ ان کے پاس ہی رہنے دیا، خود بازار سے جا کر ایک نیا جوتا خرید لائی۔ خیر ہمیں اتنی استطاعت کہاں تھی کہ روز روز خریداری کرتے، میرے شوہر کے پاس ویسے بھی روپے کم ہوتے اور میں بھی لوگوں کے گھروں میں کبھی کبھار کام کرتی جس کے بدلے میں مجھے اچھی خاصی رقم ملتی۔ خیر دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ ایک دن مجھے اپنے کسی کام سے جانا تھا۔ میں نے دیکھا میرے شوہر نے ہمیشہ کی طرح میرے جوتے اپنے سامان میں رکھے ہوئے تھے جو وہ روزانہ ساتھ لے کر باہر جاتے تھے۔ ان کا ایک چھوٹا سا بیگ ہی تھا جس میں وہ زیادہ تر چیزیں رکھا کرتے تھے، ٹارچ، موبائل، گھڑی وغیرہ اسی بیگ میں ہوتا تھا۔ جہاں میرے جوتے پڑے وہ ہر روز میرا کوئی نہ کوئی جوتا اٹھا کر لے جاتے۔ خیر تمہیں بتا رہی تھی کہ مجھے اپنے کسی کام سے باہر جانا تھا۔ میں نے رات کو ہی وہ جوتے نکال لیے، جانتی تھی کہ شوہر کو غصہ آئے گا، مگر میں بھی ان کی عادت سے مجبور تھی، کب تک سمجھوتا کرتی۔ پھر اس عجیب و غریب مسئلے کا تو کوئی حل بھی نہیں تھا۔ جوتا لے کر میں نے بیڈ کے نیچے رکھ دیا۔ اسی رات میرے شوہر نے مجھے سونے کی ایک خوبصورت انگوٹھی تحفے میں دی۔ دیکھ لو تمہاری کتنی قدر کرتا ہوں میں، تم مجھے جوتے دیتی ہو اور بدلے میں تمہارے لیے سونے کی انگوٹھیاں لاتا ہوں۔ میرے شوہر نے چہکتے ہوئے جواب دیا، کیا واقعی آپ میرے جوتوں سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھ کر پوچھا، ہاں کیا کوئی شک ہے تمہیں؟ ورنہ کون شوہر اپنی بیوی کے جوتے یوں سنبھال کر رکھتا ہے؟ یقین مانو مجھے تمہارے جوتے اور دوپٹے بہت اچھے لگتے ہیں۔ جب تم میکے جاتی ہو نا میں تمہارے جوتے کپڑے دوپٹے انہیں ہی پاس رکھتا ہوں، ان سے تمہاری خوشبو آتی ہے۔ اپنے شوہر کی یہ افسانوی باتیں سن کر کس بیوی کا دل خوش نہیں ہوتا، اور مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا تھا کہ میرا شوہر مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ مگر اگلے دن جو ہوا اس نے میرے ہوش و حواس اڑا دیے۔ میں اپنی ڈیوٹی کر کے نکلی ہی تھی کہ مجھے کسی انجان نمبر سے کال آئی۔ میں نے فون اٹھایا تو کسی آدمی کی آواز تھی، وہ عجیب و غریب زبان میں باتیں کر رہا تھا۔ میں اس کی بات سمجھ نہیں پائی، میرے شوہر کے بارے میں ہی کوئی بات ہو رہی تھی، مگر جلدی میں فون کٹ گیا۔ میں نے جلدی سے اپنے شوہر کا نمبر ملایا، مگر وہاں سے کسی قسم کا جواب موصول نہیں ہوا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ میرے شوہر ہی کے نمبر سے تھوڑی دیر پہلے میرے فون پر کال آئی تھی۔ یہ دیکھ کر میں بے چین ہو گئی۔ کال عجیب و غریب طریقے سے آئی تھی، بے ہنگم شور تھا اور باتیں ایسی جن نہیں آئی، اسی لیے میں پریشان ہو گئی۔ بہرحال میں جلدی گھر پہنچی۔ گھر پہنچ کر میں نے دیکھا گھر خالی تھا، ہمیشہ کی طرح تالا پڑا تھا۔ تالا کھول کر میں اندر کمرے میں گئی۔ اپنی بے چینی کا اظہار میں نے اپنی اماں سے بھی کر دیا۔ اماں نے مجھے بتایا کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، مرد بعض اوقات باہر رش میں ہوتے ہیں، انہیں فون پر بات کرنے میں آسانی نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے کہ تمہارے شوہر نے
کسی ضرورت کے تحت فون کیا ہو یا وہ تم سے یہ پوچھ رہا ہو کہ کھانے میں کیا پکانا ہے۔ میں نے اماں کی بات سنی تو تھوڑا اطمینان ہو گیا، مگر میں پریشان بھی تھی کیونکہ اب رات کے 8 بج رہے تھے اور میرے شوہر کا کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میں ان کے نمبر پر بار بار فون کرتی مگر وہ مصروف یا پھر بند ہوتا۔ یہ دیکھ کر میرا تو دل ہولنے لگا۔ میں اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے شوہر کی سلامتی کی دعائیں مانگتی رہی۔ آدھا گھنٹہ دعا مانگ بعد مجھے احساس ہوا کہ میں گھر میں کتنی اکیلی ہوں، اور ہمارے گھر میں اکیلے رہنا کسی طور پر بھی مناسب نہیں تھا، کیونکہ میں جس محلے میں رہتی تھی یہاں آس پاس ہر قسم کے لوگ رہائش پذیر تھے۔ ان میں سے کچھ تو شریف تھے جبکہ زیادہ تر کے بارے میں کچھ پتہ نہ تھا کہ یہ کون سی قسم میں آتے ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ میں اپنے ہی محلے داروں سے ڈرتی تھی، اور آج جبکہ شوہر گھر پر نہ تھے تو میری پریشانی کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ پھر میں نے ایک فیصلہ کیا، جلدی سے اپنے گھر سے نکلی، گھر کو تالا لگایا، اپنا مختصر سا سامان لے کر قریب ہی کھڑا ایک رکشہ پکڑا اور اماں کے گھر کی جانب چلی گئی۔ اماں نے اس وقت مجھے اپنے گھر دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گئیں۔ بیٹی کیا ہوا ہے؟ تمہارے ہوش کیوں اڑے ہوئے ہیں؟ اماں نے مجھے دیکھ کر پوچھا۔ میں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ میرے ابا ایک فیکٹری میں ملازم تھے، ان کی اپنے مینیجر سے تھوڑی جان پہچان تھی۔ میں نے اماں کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ اماں، ابا بڑے بڑے لوگوں کو جانتا ہے، خدا کے لیے تو کچھ کر۔ وہ ابھی تک نہیں آئے، رات ہو گئی ہے۔ ان کے نمبر سے ایک کال آئی تھی، اس میں عجیب و غریب باتیں تھیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ اماں میری پریشانی سمجھ گئی تھیں، مگر ان کے بس میں بھی کچھ نہیں تھا، وہ کیا کرتی؟ ابا کے تو اپنے حالات ٹھیک نہ تھے، ان کی طبیعت 3 دن سے خراب تھی۔ اماں سوائے مجھے تسلیاں دینے کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں اماں کے پاس بیٹھی کافی دیر تک اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی رہی۔ بالآخر رات کے 2 بج گئے۔ ہم لوگوں کو اب نیند آ رہی تھی، میرا رو رو کر برا حال تھا اور آنکھیں سوج گئی تھیں۔ تبھی مجھے نیند زیادہ آنے لگی، میں اپنی اماں کے کمرے میں ہی سو گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو سب سے پہلا خیال میرے شوہر کا آیا۔ یہ سوچ کر ہی ایک نئی اذیت ہوئی کہ میرا شوہر میرے ساتھ نہیں ہے۔ میں نے انہیں دوبارہ اپنے موبائل سے کال کی مگر ان کا فون بند جا رہا تھا۔ میں پریشان ہو گئی، اماں اور ابا کو بتایا۔ میری پریشانی میں ابا بنا کسی دوا کے اسی خراب طبیعت کے ساتھ گھر سے نکل گئے، وہ بھی میرے شوہر ہی کو ڈھونڈ رہے تھے۔ دن پورا وہ گھر سے غائب رہے، شام کے 5 بجے گھر واپس آئے، ان کے چہرے پر مایوسی کے سائے تھے۔ میں نے لپک کر اپنے شوہر کا پوچھا تو بولے، بیٹی اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا، تھانے میں رپورٹ درج کروائی ہے، دیکھو اب کیا ہوتا ہے۔ ابا کی بات سن کر میرا تو جیسے دل بند ہونے لگا، مگر پھر صبر کر لیا۔ اگلے دن بھی کچھ نہ ہوا، یوں ہی 1 ہفتہ گزر گیا۔ میں اپنے شوہر کے بغیر ماہی پیاب کی طرح تڑپ رہی تھی، ان کا کچھ اتا پتہ نہ تھا، دونوں نمبر بند تھے اور ایسا لگتا جیسے وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی مجھ سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ اب سوائے رونے کے میرے پاس اور کوئی کام نہ تھا۔ انہی دنوں ابا کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، ہمارا غم تو پہلے سے بھی بڑھ گیا۔ ابا پورے 2 مہینے بسترے مرگ پر رہے اور پھر ایک دن مجھے اور اماں کو روتا بلکتا چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ ابا کے جانے کے بعد میں تو اور بھی بے سہارا ہو گئی، لگتا تھا کہ دنیا میں اب میرا کوئی نہیں ہے، مجھے صرف رونے سے کام تھا۔ ایسے میں اماں کو بھی میری فکر ہوتی، مجھے احساس ندامت بھی ہوتا کہ میری وجہ سے اماں کو بھی پریشانی ہوتی ہے۔ تب انہوں نے ایک دن مجھ سے عجیب بات کہہ دی، بیٹی تیرے شوہر کا تو کچھ نہیں پتا، مگر میں ایک حل جانتی ہوں جس سے تیری اور میری دونوں کی پریشانی کم ہو سکتی ہے۔ وہ کیا اماں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ بیٹی تیری عمر ابھی 25 سال بھی نہیں، تو جوان اور خوبصورت ہے، بہتر ہے کہ میں تیری دوسری شادی کر دوں، اسی میں تیری بھلائی ہے۔ دیکھ میری بوڑھی ہڈیوں میں اب دم نہیں، میں کب تک تیری حفاظت کروں گی؟ محلے کے لوگوں کا مزاج تو جانتی ہی ہے، جہاں جوان لڑکی دیکھتے ہیں وہیں ان کی رال ٹپکنے لگتی ہے، بہتر ہے کہ تو میرے ہوتے اپنے گھر کی ہو جائے۔ اماں نے تو اپنے دل کی بات کہہ کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیا، مگر سارا بوجھ میرے کاندھوں پر آ پڑا۔ میں اتنی جلدی دوسرے شخص کے بارے میں شادی کرنا تو دور کی بات سوچ بھی نہیں سکتی تھی، میرے لیے یہ گناہ کبیرہ تھا۔ میں نے اماں کو سختی سے منع کر دیا، اماں خدا کے لیے ایسی باتیں کرنا چھوڑ دو، میرے شوہر کو ابھی گئے ہوئے 6 مہینے بھی نہیں ہوئے اور تم میری دوسری شادی کی بات کر رہی ہو، یہ تو شریعت میں بھی منع ہے۔ اگر 4 سال شوہر گھر نہ آئے تو دوسری شادی عورت کر سکتی ہے،
مگر یہ ہوتے ہوئے میں دوسری شادی کیسے کر لوں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مصیبت میں پھنسا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے۔ اس کا ساتھ دینے کی بجائے میں اس سے بے وفائی کر لوں صرف اپنی خوشیوں کی خاطر؟ میں نے ماں کو سمجھانا چاہا، مگر مائیں تو مائیں ہوتی ہیں، انہیں دوسروں کے بچوں کی نہیں اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے۔ اماں صبح شام مجھے دوسری شادی کا کہنے لگیں۔ ایک دن میں نے سوچ لیا کہ میں چپکے سے اس گھر سے بھی چلی جاؤں گی تاکہ اماں کو کبھی میرا غم اٹھانا نہ پڑے۔ اسی ارادے کے تحت ایک رات میں اپنے گھر سے نکلنے ہی لگی تھی، گھر کی دہلیز پر قدم رکھا کہ اماں کی طبیعت بگڑ گئی۔ ان کو ایسی کھانسی شروع ہوئی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں نے اپنا سب کچھ جو باندھ کر سمیٹ رکھا تھا گھر سے نکلنے والی تھی وہیں رکھا اور واپس کمرے کی طرف دوڑی۔ آ کر دیکھا تو اماں کو سانس نہیں آ رہی تھی۔ مجھے خود پر ندامت ہوئی کہ میں صرف اپنے شوہر کی وفا بچانے کی خاطر کیوں اپنی ماں کو اس جہنم میں چھوڑ کر جا رہی تھی، جبکہ میری ماں مجھ سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ میں نے اماں کو سہارا دیا۔ اس دن تو ان کی کھانسی رک گئی، مگر انہیں ڈاکٹر کو دکھایا تو پتہ چلا اماں کو نمونیا تھا جسے ٹھیک ہونے میں کئی مہینے لگ سکتے تھے۔ اس پریشانی نے مجھے اور بے حال کر دیا۔ اب تو مجھے اماں کی بات ماننا ہی پڑی، کیونکہ وہ بہت پریشان رہتی تھیں، ہر وقت میرے بارے میں سوچتی اور میری فکر کرتی۔ ان کو لگتا جیسے ان کے جانے کے بعد میں بے سہارا ہو جاؤں گی اور زمانے کے بھیڑیے مجھے ادھیڑ کھائیں گے۔ حالانکہ میں اپنا خیال رکھ سکتی تھی، شادی شدہ عورت تھی، مگر ماں کو کون سمجھائے۔ بالآخر ایک دن اماں نے حجن کو بلا کر میرا رشتہ شاکر علی سے جوڑ دیا۔ شاکر علی کی عمر 35 سال سے بھی زیادہ، عمر 25 سال تھی، مگر میرے خواب مر چکے تھے۔ شاکر علی کی دلہن بن کر بھی میں دکھی ہی رہی۔ اس گھر میں آنے کے بعد سب لوگوں نے میرا بہت خیال رکھا، مجھے عزت دی، اور سب سے بڑھ کر میرا شوہر میرا اس قدر خیال رکھتا کہ مجھے یوں لگتا جیسے میں اس کی پہلی دلہن ہوں۔ حالانکہ وہ بھی طلاق یافتہ تھا، مگر ہم دونوں کی اس قدر نبھی کہ میں اپنے پچھلے سارے غم بھول گئی۔ میری ساس بھی میری تعریفیں کیے نہ تھکتیں۔ اب میں اپنے گھر میں خوش تھی، میرے 2 بچے بھی ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے میری گود ہری کر دی، مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا۔ مگر پھر میری زندگی میں ایک ایسا بھونچال آیا جس نے مجھے ایک دوراہے پر کھڑا کر دیا، اور یہی وہ دوراہا تھا جس نے مجھے یہ کہانی لکھنے پر مجبور کیا۔ میں ایک دن اپنے شوہر کے ساتھ شاپنگ کرنے نکلی۔ شاپنگ کے بعد ہم کافی تھک گئے تھے، ویسے بھی اس دن ہماری شادی کی سالگرہ تھی۔ میرے شوہر کہنے لگے آج گھر جا کر کھانے کی بجائے باہر سے ہی کچھ ٹرائی کرتے ہیں۔ میں نے بھی ان کی بات سے اتفاق کیا۔ پھر ہم ایک فیملی ہال میں آ گئے جہاں بیٹھ کر ہم نے رات کا کھانا کھایا۔ بچے بھی آج بہت خوش تھے، انہیں کافی دن کے بعد گھر سے نکلنے کا موقع ملا تھا، مگر بچے کبھی خوش نہیں ہوتے، انہیں ہمیشہ نئی نئی شرارتیں سوچتی رہتی ہیں۔ ہم لوگ کھانا کھا کر ہوٹل سے باہر نکلے تو بچوں نے آئس کریم کی فرمائش کر دی۔ شاکر احمد بچوں کی فرمائش پر آئس کریم لینے چلے گئے۔ شاکر کو گئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ میری نظر اپنے پیچھے بیٹھے فقیر پر پڑی۔ اس فقیر کے بال مٹی میں اٹے ہوئے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت ہی بدحال اور غربت زدہ گھر سے تعلق رکھتا ہے۔ اس پر ترس آ گیا، میں نے 50 روپے کا نوٹ اس کی گود میں گرا دیا، مگر اس کے ساتھ ہی میرا کلچ بھی میرے ہاتھ سے گر کر زمین پر جا لگا۔ اس میں میرا موبائل اور چابی جھکی۔ پرس اٹھاتے ہوئے میری نظر اس فقیر پر پڑی تو میری تو جان ہی نکل گئی۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ میرا پہلا شوہر تھا، جسے میں لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ اس وقت میرے دل کی حالت کیا ہوئی یہ تمہیں بتا نہیں سکتی۔ شاکر جلد ہی آ گئے، میں گم سم حیران پریشان شاکر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی، مگر میرا چین لٹ گیا تھا۔ مجھے گناہ کا شدید احساس ہونے لگا، ایسے لگا جیسے میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہو اور زندگی مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ گھر پہنچ کر میں نے اپنے شوہر سے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ عورت کو کبھی بھی اپنا ماضی اپنے شوہر کے سامنے نہیں لانا چاہیے۔ مرد چاہے جیسا بھی ہو، عورت کو ہمیشہ بے داغ دیکھنا چاہتا ہے، اور پھر میری تو پہلی شادی تھی۔ اب اگر میں ذکر کرتی تو میرے شوہر کے سوئے ہوئے زخم جاگ جاتے۔ میں نے اپنی زبان بند رکھی، مگر اللہ نے اپنی زبان بند رکھی، مگر اللہ نے جو انسان کے ذہن میں سوچ ڈالنا ہوتی ہے وہ تو انسان کے ذہن کا، اس کی سوچ کے دریچوں کا مقدر ہوتی ہے۔ میں نے بھی اس بات کو ذہن سے بھلانے کی لاکھ کوشش کی، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ بالآخر میں اسی جگہ پر دوبارہ گئی۔ 1-2 بار جانے کے بعد مجھے وہ فقیر یعنی میرا پہلا شوہر وہیں بیٹھا مل گیا۔
اس کی حالت تو ایسی نہ تھی کہ وہ کوئی بات کرتا، نہ ہی میں اس سے براہ راست بات کرنا چاہتی تھی۔ میں نے 2-3 دن کے مشاہدے سے اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ وہ خود یہاں نہیں آتا بلکہ اسے چھوڑا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ سامنے کپڑوں کی دکان تھی، اس میں جو دکاندار بیٹھتا وہ اس فقیر کو کھانا کھانے کے لیے دیتا اور اس کی مدد کرتا رہتا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس فقیر کے بارے میں اسی دکاندار سے معلومات لے لی جائے۔ میں نے ظاہر نہیں کیا کہ میں اس فقیر کو جانتی ہوں، بس وہ یہ کون ہے، اس حال میں کیسے پہنچا۔ تب اس نے مجھے جو بات بتائی اس نے تو جیسے میرا دل چیر دیا۔ کہنے لگا، یہ اپنے زمانے کا مشہور ڈاکو ہے، اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ ایک بار ہوش میں تھا، مجھے اپنی کتھا سنا دی، بیچارہ پڑا رہتا ہے۔ دکاندار نے مزید بتایا کہ اس فقیر کے نام لاکھوں کے اثاثے تھے، مگر اس کی زندگی کی ایک غلطی نے اسے یہاں تک پہنچا دیا۔ یہ جس گروہ کے ساتھ کام کرتا تھا وہ سونے کی انگوٹھیاں اور قیمتی زیورات چرانے کا کام کرتے تھے، مگر اس کے لیے وہ کوئی اور چیز نہیں بلکہ جوتوں کا استعمال کرتے۔ خاص طرز کے بنے جوتوں کو کھول کر اس میں قیمتی اشیاء ڈال کر یا ان جوتوں کو پہن لیتے یا باہر کہیں پھینک دیتے، پھر ادھر ادھر ہونے پر وہ جوتے اٹھا کر لے جاتے اور آپس میں منافع بانٹ لیتے۔ مگر ایک بار ان کے چوری کرنے کا یہ انداز نرالا تھا، مگر اس فقیر سے یہ غلطی ہوئی کہ اس نے یہی طریقہ کسی باہر کے آدمی کو بتا دیا۔ بس پھر کیا تھا، ان لوگوں نے اپنا بدلہ خوب اتارا اور اس کے ہاتھ پاؤں توڑ کر اسے بھیک مانگنے کے لیے یہاں پھینک دیا۔ اسے اپنے اچھے دنوں کی یاد آتی ہے تو رو پڑتا ہے، کہتا ہے کہ میری بیوی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ میں ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، میں نے ہمیشہ ہی خود کو غریب ظاہر کیا، مگر میرے ساتھ زندگی نے جو دھوکہ کیا اس کے بعد میری دولت کا کوئی فائدہ نہیں رہا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں اصل میں غریب ہوں، میری زندگی میں غربت لکھی گئی تھی اور یہی میرا مقدر ہے۔ اس دکاندار کی باتیں سن کر میرے دل کا بوجھ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا۔ مجھے لگا جیسے اپنے شوہر سے بڑی مجرم تو میں ہوں جس نے امانت میں خیانت کی۔ اے خدا، مجھے معاف کر دینا۔ اب میرا حال تو یہ ہے کہ اپنے گھر میں دل نہیں لگتا، ہر وقت عجیب کشمکش کا شکار۔ آپ بتائیں اس صورتحال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ زمانے کا ساتھ دوں، رسم و رواج نبھاؤں یا پھر شریعت کی طرف دیکھوں؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔